السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سب سے پہلے میں آپ تمام سامعین کرام کو عید کی مبارکباد سلف کے اس مشہور دعا اور طریقے سے دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس مبارک مہینہ رمضان کے مہینے کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ دینی بھائیوں، آج عید کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ آج ہم اگرچہ ہزاروں کے بیچ میں عید نہیں پڑھ سکے، ہماری عید روایتی جوش و خروش کے ساتھ نہیں منائی جا سکی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں عید کا موقع دیا، شکر کا موقع دیا، اپنی کبریائی، اپنی تحمید، توحید، تہلیل اور تقدیس کا بآواز بلند بیان کرنے کا موقع دیا۔ ہماری مسجدوں کے مناروں سے بھی صبح سے ہی تکبیر گونجتی رہیں۔ ہم مسجدوں میں چند لوگ اور اپنے گھروں میں اپنی فیملیوں کے ساتھ نماز عید کی توفیق حاصل کرنے والے رہے، اس پر ہم شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ یہ ہماری عید ہے دینی بھائیوں، یہ ہماری عید ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا۔ ہماری عید پر ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری عید اللہ کی بندگی کی عید ہے، انسانیت کے درد اور فکر کی عید ہے۔ اس طرح سوچ ہماری دل میں رہے کہ ہماری عید الگ ہے، منفرد ہے، ممتاز ہے، ہماری عید فطری ہے، ہماری عید رب العالمین کی طرف سے عطا کی ہوئی عید ہے۔ ہماری عید اور یہ ہمارا تہوار اسلامی شعار اور توحید اور انسانیت کا، یہ دوسروں کے تہواروں اور عیدوں کی طرح نہیں ہے۔ ہماری عید میں جو امتیاز ہے اور جو خصوصیت ہے اور جو نعمت اور فرحت اس سے حقیقی حاصل ہوتی ہے، اس پر بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ تمام امت کو، پوری امت مسلمہ کو اس احساس کو فزوں کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی عید کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان کی عید میں اللہ کی توحید ہے، غیروں کی عید میں طاغوت کی بندگی ہے۔ ہماری عید میں ثقافت ہے، تہذیب ہے، شرافت ہے، انسانیت کا درد غمگساری ساتھوں ساتھ لیے ہوئے ہے۔ دوسروں کی عیدوں میں جو صورتحال ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ ہاں، رنگ برنگے انداز ہیں، جوش و خروش بالکل حدود و قیود سے آگے بڑھا ہوا ہے، اور ہر طرح کے رقص و سرود اور ہر طرح کے اخلاقیات سے عام طور پر عاری دوسروں کی عیدیں ہیں۔ اس لیے یہ احساس کرنا ضروری ہے کہ ہر قوم کی عیدیں ہیں اور تہوار ہیں، اور یہ ہماری عید ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی عید پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری عید پر اگرچہ ساری دنیا کے سارے چھوٹے بڑے لوگ، دنیا کے سارے مسلمانوں کو، چھوٹے بڑوں کو ڈھیر ساری کثرت کے ساتھ مبارکباد دیتے ہیں، اور انہیں دینا چاہیے۔ ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ ہمارے ملک کے سربراہان سے لے کر کے ہمارے چھوٹی سطح کے ہمارے عزیزوں، دوستوں، چھوٹوں بڑوں کے تعلقات
हम एक दूसरे को मतलब इस मौके पर याद करते हैं और उसमें तजदीद होती रहती है, इस मुनासबत पर मुबारकबादियों का तबादला होता रहता है। लेकिन हमें इस मौके पर ये भी याद रखने की ज़रूरत है बिलखुसूस कि इस ईद पर वो मुबारकबाद देने वाले अपने और गैर दर हकीकत हक़ और अल्लाह की बंदगी के अमल और मुजाहरे पर और इस त्यौहार पर वो मुबारकबाद देते हैं जो रब्बानी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जब देखा कि दो त्यौहार वो लोग मना रहे हैं और उसमें लहो लईब हैं, तो आपने फरमाया इन दोनों के बदले में अल्लाह ताला ने इनसे बेहतर तुम्हें त्यौहार दिए हैं। वो ईद उल फित्र है एक त्यौहार और दूसरा ईद उल अज़हा है। तो इस मुनासबत पर मैं ये कहना चाहूँगा आप सब भाइयों से कि ढेर सारी हमको और आपको जो मुबारकबादियाँ मिलती हैं, इसका माना कभी आप ये ना समझिए कि हमें भी दूसरों को उनके त्योहारों पर मुबारकबादियाँ दिलों से देना और उन्हें कबूल करना दिलों से, ये सही नहीं है। इसलिए कि हर ईद हर कौम की उसका मजहबी शियार लिए हुए होती है, हर त्यौहार मजहबी शियार लिए हुए होता है। और मजहबी शियार जानते हैं आप, समझते हैं हम सब कि ये उनकी इबादत और उनकी बंदगी की मतलब के मज़हर होते हैं, चेहरा होते हैं। इसलिए हम कभी इसको कबूल नहीं कर सकते। उम्मत के तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि गैरों के त्योहारों पर मुबारकबाद देना ये इसलिए सही नहीं है कि त्यौहार के अमल दर हकीकत भक्ति और बंदगी के अमल होते हैं। आप देखिए दूसरी कौमों के जो त्यौहार हैं उनकी इबादत और तरीक़ों से बिल्कुल उन पर मुश्तमिल होते हैं। हमारी इबादत, हमारे त्यौहार तौहीद पर, अल्लाह की किबरियाई पर, इंसानियत की खिदमत पर, खुशियों पर मतलब मुश्तमिल हैं। तो दूसरों के त्योहारों पर मुबारकबाद देना, हाँ, जिस तरह हमें वो मुबारकबाद देते हैं हमारे लिए सही नहीं है। हम उन्हें समझा सकते हैं कि ये भक्ति है, बंदगी है और गैरुल्लाह की बंदगी की हम तायीद नहीं कर सकते, ये बेइत्तिफाक़ उम्मत जायज़ नहीं है। और क्या हम बुत परस्ती पर मुबारकबाद दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ये तफसील का वक्त नहीं है। बहरकैफ मेरे भाइयों, ये मुनासिबत हमें ये भी सबक हमें देती है कि हम इस मौके पर अपनी ईद के इम्तियाज़ को समझें और उसको आम करने की कोशिश करें। ईद का पैगाम आम करने की कोशिश करें। ईद का पैगाम क्या है? ईद का पैगाम है कि हम शुक्रगुजार बन कर के ज़िंदगी गुजारें। रब्बुल आलमीन की तरफ से अता की हुई तौफीक पर हमने आज अल्लाह की तकबीर, बड़ाई, तहलील, तहमीद, तक़दीस करके और 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ करके उसकी बड़ाई करते हुए, तकबीरात कसरत के साथ कहते हुए हमने उसकी शुक्रगुजारी की। ये सबक है ईद का कि एक मोमिन बंदा शुक्रगुजार होता है। ऐसे ही ज़िंदगी के तमाम मरहलों में अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों का भी एहसानमंद और शुक्रगुजार होता है। शुक्रगुजारी का सबक हमें हमारी ईद देती है। अल्लाह के बंदों के साथ अल्लाह की बंदगी के करते हुए उनका ध्यान रखना, उनकी गमगुसारी करना, उनके मसलों को हल करना, ये हमारी ईद का खुसूसी पैगाम है। हमें इस पैगाम को आम करते रहने की ज़रूरत है। ये बताने की ज़रूरत है कि हम ईदगाह पहुँचते हैं अल्लाह की बड़ाई करते हुए, तकबीर बुलंद करते हुए, तो हम अपने समाज के गरीबों मिस्कीनों की खबरगिरी करके पहुँचते हैं। यह सबक है हमारी ईद का। और इसी तरह इस बात का भी सबक है कि ईद हमारे इस्लामी शियार का और हमारी तशख़्ख़ुस का मुज़ाहिरा है। और अल्लाह ताला की किबरियाई हम पस्त आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से, हर छोटे बड़े बयान करते हैं। तो ये दर हकीकत एक सबक है और एक तलक़ीन है और यकीन पैदा करने का वो अमल है कि और यकीन बढ़े कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही अकेला इबादत का मुस्तहिक है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है और सारी तारीफ़ों का मुस्तहिक भी अल्लाह ही है। सारी पाकियाँ और तक़दीस अल्लाह ही के लिए हैं। इसलिए यह सबक हमेशा हमारे जहन में रहे और हम इसको आम करते रहें। हम आम करते रहें इस यकीन के साथ कि दुनिया में जितनी भी तागूत की बंदगियां होती हैं ये बातिल हैं,
اس کے بغیر ہمارا توحید درست نہیں، ہمارا ایمان درست نہیں ہے۔ جب ہم اتنے بڑے تہوار میں مظاہرہ کرتے ہیں علی اعلان کہ اللہ ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، تو ہمیں اس سچائی کو دل میں جگہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، یقین کے ساتھ ساتھ، اپنے اپنے ماحول میں اپنی اپنی صلاحیتوں اور استطاعت کے ساتھ اس کو عام بھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ سبق ہے در حقیقت، اور یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی سچائی اور ہمدردی ہے۔ اسی لیے اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد وہ ہے جو انسانیت کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائے اور اس کا یقین دل میں بٹھانے کا کام کرے۔ اسی طرح میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ دیکھیے، یہ عید ہماری جو سب سے اہم پیغام اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے وہ اجتماعیت کا ہے۔ اجتماعیت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور اجتماعیت کے لیے سارے جتن کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اجتماعیت ہمارا پاور ہے، ہمارا ڈیفنس پاور ہے۔ ہم نے اگر اس کو نہیں سمجھا تو ہم بہت خطرے میں پڑ جائیں گے، اور ہم خطرے میں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، یہ پیغام ہے۔ اور مختصراً آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ پھر یہ دعا کروں گا، اور جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر کے رمضان میں رہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ اپنا بندہ بنا کر کے ہمیں رہنے کی توفیق دے، بندگی کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ ہم اس حکم کے مصداق رہیں، فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک ہم اللہ کی بندگی میں لگے رہیں، ہر وقت تقویٰ پر چلیں اور نافرمانیوں سے بچتے رہیں۔ اخیر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ملک میں جو حالات ہیں، مشکلات ہیں، اور ملک میں مختلف قسم کے جو بے چینیاں ہیں اور جو تصرفات ہیں، اللہ تعالیٰ ان ناجائز تصرفات سے ہماری دوسروں کی جہاں بھی ہوتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو، سماج کو بچائے، اور جو لوگ بھی مشکلات میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مشکلات سے نکالے۔ کورونا کی مشکلات، آدھی طوفان اور مختلف قسم کے حادثات سے جو ملک متاثر ہے، اور دنیا میں جو بھی حالات ہیں، اللہ تعالیٰ انسانیت کو مشکلات سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ملک کو ہمارے رواداری کا ملک بنائے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے ہم بنیں، اور سچائی کو قبول کرنے والے اور سچائی کو عام کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین، یہ عید ہمارے لیے جو آئی ہے، بہت ساری خوشیاں لے کر کے، ہم ان خوشیوں کو دائرے اصول و اخلاق میں رکھتے ہوئے ان کو حاصل کریں، ان کو عام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بار بار یہ عید نصیب فرمائے، اور بار بار ہمیں نیکیوں کا موقع ملے، اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی ہم توفیق مانگتے ہیں، اپنے لیے، آپ سب کے لیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔